الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم عالی مرتبت ذی وقار مقتدر علماء کرام مشائخ اعظام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم المرتبت اجتماع جو کہ آپ کی عظیم المرتبت جامع مسجد میں ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ڈی جی خان کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، تو ابھی قبلہ چند لمحات میں رونق افروز ہوں گے جن کی زیارت کے لیے آپ بےتاب بیٹھے ہیں۔ تو میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے، چونکہ یہ اگست کا مہینہ ہے اور آج 10 اگست ہے اور ٹھیک 3-4 دن کے بعد وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے آباء و اجداد کی بے شمار قربانیوں کے نتیجے میں یہ پیارا ملک ہمیں عطا فرمایا۔ 10 لاکھ لوگوں کا خون اس ملک کی بنیادوں میں ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس انداز کے ساتھ جد و جہد کی کہ اپنا وقت دیا، اپنا سرمایہ لگایا اور خون پیش کیا، مال پیش کیا اور یہ وطن ہمیں نصیب ہوا۔ اس کی جو پہلی عید تھی وہ 18 اگست کو آئی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ عید گزارنے کے بعد وہ مہاجر کیمپ ان کا جب آپ نے جائزہ لیا تو کچھ ٹرینیں انڈیا سے آ رہی تھیں پاکستان کی جانب جو ہجرت کر کے، چونکہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ سب سے بڑی ہجرت تھی جو صرف اور صرف اسلام کے نام پہ کی گئی، تو ٹرینیں ہجرت کر کے آ رہی تھیں تو آپ ان ٹرینوں کا استقبال کرنے کے لیے جب آگے پہنچے تو ٹرینوں کے اندر کیا دیکھا کہ جتنی ٹرینیں آ رہی تھیں وہ ساری کی ساری مسلمانوں کی لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ رل دے گھل دے دھکے کھاندے، ماں بہناں دی عزت گواندے، گردناں بچیاں دی کٹواندے، تھک دے ٹٹ دے ٹر دے جاندے، بچ نکلن لئی بھیس وٹاندے، تد اے جا کے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا۔ اس کے کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا، آج ہم ان کے وارث ہیں۔ ہم پاکستان بچائیں گے اور اس کی بقا کے لیے جد و جہد کریں گے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان یہ بن رہا تھا تو جو ہمارے مشائخ جنہوں نے ساتھ دیا، بڑے بڑے اہل سنت کے مشائخ، حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا نام ہے، جنہوں نے اپنے مریدین کو کہا تھا کہ جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا وہ میرا مرید نہیں ہے، اور پھر اہل سنت کے علماء نے یہ کہا تھا کہ اگر قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے پیچھے ہٹ بھی جاتے ہیں تو ہم پاکستان بنا کے رہیں گے۔ تو سن 1943 کو بمبئی کے اندر قائد اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے اندر موجود تھے۔ آپ کو خبر جب پہنچی تو آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے لیے دعا کی اور پھر ان کی طرف ایک خط لکھا اور ایک تو ان کی صحت کے بارے میں پوچھا، اور خط کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ 3 تحائف بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیے۔ وہ 3 تحائف کون سے تھے؟ ایک جائے نماز، قرآن مجید کا کلمی نسخہ اور ایک تسبیح، یہ 3 تحائف اور آپ کی صحت یابی کی دعا
جب آپ نے خط آپ کو ملا تو اس میں یہ باتیں بھی تحریر تھیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اپنی جد و جہد جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ جس بندے سے کام لیتا ہے اس کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو 3 تحائف اور یہ خط قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وصول کیا، اور پھر واپسی جو جواب لکھا تو اس میں آپ نے یہ تحریر کیا کہ آپ جیسے مشائخ اور آپ جیسے بزرگ، ان کا اگر ہمیں ساتھ نصیب ہوا تو پھر پاکستان کو بننے سے کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی۔ آپ نے مجھے 3 تحائف پیش کیے، ایک قرآن مجید کا کلمی نسخہ آپ نے مجھے پیش کیا، یہ اس وجہ سے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں۔ آپ نے مجھے قرآن اس لیے دیا تاکہ میں اس کی تلاوت بھی کروں اور اس کو سمجھوں، اس پہ عمل بھی کروں۔ ظاہر ہے جو مسلمانوں کا لیڈر ہے اگر اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے تو وہ لیڈر ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے مجھے مصلی اس لیے دیا تاکہ میں اس پہ نماز 5 جگانہ ادا کروں، کیونکہ نماز اللہ کا حکم ہے اور میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں۔ اگر میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا تو اللہ کی مخلوق میرا حکم کیسے مانے گی؟ لہٰذا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں تسلسل سے نماز 5 جگانہ کی ادائیگی کرتا رہوں گا۔ اور آپ نے مجھے تسبیح دی، اور تسبیح آپ نے مجھے اس لیے دی تاکہ میں اس تسبیح پر سونے محمد پہ درود پڑھتا رہوں۔ ظاہر ہے جو بندہ اس امت کا لیڈر ہے وہ اپنے اللہ سے اپنے نبی کے لیے رحمت نہیں مانگتا تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت لینے کا مستحق بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں نماز کا بھی اہتمام کرتا رہوں گا، میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا رہوں گا، اور ہمیشہ سونے محمد پہ درود بھی پڑھتا رہوں گا۔ تو یہ اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے مواقع پہ پوچھا گیا کہ آپ ملک بنا رہے ہیں، اس ملک کا آئین کیسا ہوگا، اس ملک کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ تو آپ نے کئی موقعوں پہ ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں اس ملک کا آئین بنانے والا، میں کون ہوتا ہوں اس ملک کا دستور بنانے والا؟ اس ملک کا دستور تو آج سے 1400 سال قبل آمنہ کے لال قرآن مجید کی صورت میں ہمیں عطا فرما گئے ہیں۔ اس ملک کا دستور قرآن ہوگا۔ اور آپ نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس رشتے سے پیوست ہونے کے ساتھ مسلمان ایک جسم بن جاتے ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ اور فرمایا کہ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ ہے؟ فرمانے لگے وہ چٹان، وہ رشتہ، وہ لنگر، وہ کشتی جس سے امت کی کشتی محفوظ ہے، وہ لنگر اگر مجھ سے پوچھنا چاہو تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس کتاب کے ذریعے یہ امت جو ہے وہ جسد واحد بنتی ہے۔ تو ہر موقع پہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر کیا۔ اللہ کے فضل سے پاکستان بن گیا اور ہمارے بزرگوں کی محنت اور کوشش سے بنا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی آئین ساز اسمبلی جس کے آپ گورنر جنرل تھے، تو آپ نے جب اس کا حلف اٹھایا اور پھر آپ نے پہلا خطاب ارشاد فرمایا، تو وہ خطاب اس کے 1-2 جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں آپ نے یہ واضح کیا کہ ہم اتنی بڑی ہجرت کر کے، اتنی قربانیاں، 10 لاکھ لوگوں کی قربانیاں، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو اس ملک کے لیے پیمال ہونا ہم نے گوارا کیا، ماؤں نے اپنے لال پیش کیے اور اپنے جگر پارے قربان کیے، تو اتنی قربانیاں ہم نے کیوں دیں؟ تو میں وہ 2-3 جملے صرف اس خطاب کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انڈیا بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھا، ان برائیوں میں سے ایک برائی فرماتے ہیں برائبری is the biggest curse of our society. Nobody can any job unless he gives bribe. وہ انگلش کی وہ بیان ہے، وہ تقریر ہے جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ انڈیا رشوت کے اندر مبتلا ہے۔ انڈیا کے اندر رشوت ایک ایسی برائی ہے جو اس وقت بہت بڑی لعنت بن چکی ہے، تو ہم نے اس برائی کو آہنی ہاتھوں سے کچلنا ہے، رشوت کو ختم کرنا ہے۔ اسی طریقہ سے فرمایا کہ جوبری، بلیک مارکیٹنگ، اور فرمایا کہ نیپوٹزم، کرپشن، these evils must be crushed relentlessly.
فرماتے ہیں کہ اسی طریقہ سے چور بازاری، اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اسی طریقہ سے بدعنوانی، رشوت، یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ برائیاں ہیں کہ انڈیا ان برائیوں میں مبتلا ہے۔ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا ہے کہ ان برائیوں کو آنی ہاتھوں سے ہم نے کچل دینا ہے، اور مدینے والے محبوب محمد نے جو نظام دیا ہے اس کو اس ملک میں نافذ کرنا ہے۔ تو ان برائیوں کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، لیکن آج 78 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں ایک شہر کے تحصیل آفس میں گیا تو وہاں آپ تشریف رکھیے گا، تو میں جب وہاں پہ پہنچا، حاضر ہوا، تو میرے ساتھ ایک دوست تھے، تو ہمارا کام تھا تحصیل آفس کے اندر، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ یہ وہ دفاتر ہیں کہ جن کے اندر پیسہ چلتا ہے اور پیسے کے بغیر یہاں کام نہیں ہوتا۔ تشریف رکھیے گا آپ۔ قبلہ حضور قبلہ ترجمان حقیقت عالمی مبلغ اسلام جن کے زیارت کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں وہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، تو بس ابھی چند لمحات میں آپ کا خطاب بھی ہم سب سماعت کریں گے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس ملک سے رشوت ختم کرنی ہے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ چھوٹے سے لے کر بڑا کوئی کام بھی رشوت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ رشوت کے لیے تو ڈیوائسز بھی ان لوگوں کے گھروں میں چلی جاتی ہیں کہ جن سے رشوت ملتی ہے، اور کوئی کام بھی وہ بدعنوانی، کرپشن کے بغیر ہوا نہیں چاہتا، جبکہ یہ برائیاں ہم نے ختم کرنی تھیں۔ تو آئیے ہم ادارۃ المصطفیٰ جو دو چیزوں سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، ادارۃ المصطفیٰ نے ہمیں یہ درس دیا، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک سب سے پہلی چیز جس کے ساتھ ادارہ ٹوٹ کے پیار کرتا ہے وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا پاکستان سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے۔ تو پاکستان سے پیار کا مطلب یہ ہے کہ ان برائیوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اور نظام خلافت کے لیے ہم نے جد و جہد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔